اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو میاں بیوی کے تعلقات پر مبنی باتیں بتاؤں گی۔ میاں بیوی کے تعلقات کی درستی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ مضبوط اور مستحکم نہیں رہ سکتا، اور ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے، جو اس کی طاق میں رہتا ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل زوجین کے مابین لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا کر کے ان کے تعلقات کو ناخوشگوار بنانا ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل زوجین کے مابین لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا کر کے ان کے تعلقات کو ناخوشگوار بنانا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے ماہر کارندوں اور چیلوں جن کو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، باری باری بلا کر اسے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کون سا اہم ترین کام کیا ہے۔ ان میں شیطان کا سب سے مقرب اور پسندیدہ کارندہ وہ فتنہ گر قرار پاتا ہے جو آ کر یہ خبر دے دے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے یا دوری پیدا کر دی ہے، تو شیطان کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور داد دیتا ہوئے کہتا ہے کہ یہ کام کیا ہے تو نے، یعنی تو نے واقعی ہی بہت اچھا کام کیا، باقی تو سب ایسے ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امراۃ علی زوجہا، جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے معاشرت کی ابتدا ہی میاں بیوی کے تعلقات سے ہوتی ہے۔ ان کا تعلق جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنا ہی ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہوگا، جو آگے چل کر خاندانی معاشرتی سطح پر اتحاد اور اتفاق کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت، الفت، باہمی ہم آہنگی، تاکہ دونوں مل کر اپنے حقوق و فرائض بخوبی ادا کر سکیں اور اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کر سکیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ شکایتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ایسا ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، بلکہ اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی برداشت کرنے اور جہاں تک آپس کے اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے اور تم نے اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کر لیا ہے۔ تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی آدمی کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کہ ان کو ایذا نہ ہو۔ ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے اور تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ضرور عطا کی ہے، مگر مردوں کے جس طرح سے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، جن کی ادائیگی مردوں پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے، شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، مگر اکثر مرد اپنی مردانگی کے غرور میں اپنے آپ کو برتر اور عورتوں کو کمتر سمجھتے ہوئے ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ ان کا کوئی حق تسلیم کرنے کے بجائے اس حقیقت سے ہی انحراف کرتے ہوئے منمانی کرنے لگ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ناچاقی اور اتفاقی کا صورت میں سامنے آتا ہے۔ جس طرح عورت اپنے فرائض اور واجبات ادا کرنے کی ذمہ دار ہے، بالکل اسی طرح مرد بھی اپنے فرائض واجبات ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شخص کو ذمہ دار بنا کر پیدا کیا ہے، یہاں پر کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی، نیک و بھلائی کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق اپنے کمال حکمت اور مصلحت کی بنا پر کچھ اس انداز میں کی ہے کہ اس کی فطرت اور طبیعت میں تھوڑی سی کجی یعنی ٹیڑھا پن رکھا ہے، جسے برداشت کرنے کی مرد کو تاکید کی گئی ہے، اور عورت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ عورت کا ٹیڑھا پن کبھی درست نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اسے درست کرنا چاہے گا تو اس کا نتیجہ دونوں کے درمیان جدائی یعنی طلاق کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کی اس فطرت اور اس کی نفسیات کے پیش نظر عورت کا استعمال بڑی ہوشیاری سے کیا جائے۔ اس طرح جو مرد عورت کی نفسیات کو پہچان کر اسے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کی ہڈی میں زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس ٹیڑھے پن کو رہنے دو گے تو وہ برقرار رہے گا، لہٰذا تم عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری ازواج کے ساتھ اپنا بہترین اخلاق رکھا۔ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کو نہ جھڑکا، نہ تانا دیا، نہ ان پر کبھی ہاتھ اٹھایا، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو چہرہ انور پر تبسم ہوتا تھا۔ شادی کا بنیادی مقصد انسان کو نفس و شیطان کے ہاتھوں سے آزادی دلوانا ہے اور گناہوں سے بچانا ہے، اسی لیے شادی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان، غرض کے ہر طرح کا سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی لیے ان زوجین کو زندگی کا ساتھی قرار دیا ہے۔ ان کے آپس کے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اسلام میں ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ دیکھیں بیوی شوہر کے لیے کتنی قربانی دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلام میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے مسلمان بیوی پر مرد کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے بہت ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک مسلمان بیوی میں وفاداری کا کمال درجے کا حد تک رکھا ہے، وفاداری کا وصف جو ہے بہت زیادہ ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی پر بھی نہیں پڑتی۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ دنیا میں آج بھی ایسی پاک دامن عورتیں موجود ہیں جو اپنے گھر سے بغیر شوہر کے اذن کے قدم نہیں نکالتی، اور اگر مجبوری کے تحت نکلتی ہیں تو ان کے دلوں میں کسی غیر مرد کا دخل نہیں ہوتا۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مرد کا سایہ سر سے اٹھنے کے باوجود بچوں کی خاطر اپنی پوری زندگی ان کے نام کر دیتی ہے۔ ان کی بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، مگر یہ خزاں کے موسم میں بھی رہ کر اپنے آغوش کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپا کر اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، عورت کو مرد کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے۔ حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ مرد بھی اس کی خوشی کا خیال رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج خود فرمایا کرتے تھے، اور جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو اپنی ازواج کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرنا پسند کرتے تھے، ادنا سے ادنا کام میں آپ کو آر نہ محسوس ہوتی۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں کیا مشغلہ رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے تھے، جھاڑو بھی دیتے تھے، دودھ دھو لیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا تو خود مرمت کر لیتے تھے، اونٹ کو چارہ ڈال دیتے تھے اور بازار سے سودا خود خرید کر لاتے تھے، گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کے کام کاج کر دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ زوجین کی محبت اور الفت ہو یا خدمت و اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ
ہر شے کا اجر عظیم رکھا ہے۔ زوجین اگر اس ثواب اور اجر پر نظر رکھیں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ شوہر کے ذمے جو ہے وہ اپنے زوجہ کا نان نفقہ واجب ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نان نفقے کا پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے اور خیال رکھا جائے، کوئی تکلیف ان کو نہ دی جائے۔ اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو انہیں گھر سے باہر نہ کیا جائے، بلکہ گھر کے اندر رکھتے ہوئے مناسب طریقے سے ان کو تنبیہ کی جائے۔ مرد اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کا نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچ، لباس اور مکان یعنی کمرہ، کم سے کم ایک کمرہ دینا واجب ہے۔ بلا شرعی عذر کے زوجے پر تندرستی کرنا، خرچ میں کمی کرنا، کنجوسی کرنا مرد کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ تو مرد کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ہم پر بیوی کے کیا حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر مت مارو، برا بھلا مت کہو، اور اگر اسے بطور سزا کچھ وقفے کے لیے چھوڑنا ہو تو اپنے ہی گھر میں رکھو۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم جو بھی نفقہ اللہ کی رضامندی کی خاطر خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی اجر و ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے پہلے وہ نفقہ رکھا جائے گا کہ شوہر اپنی زوجہ پر خرچ کرتا رہا۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے سودا سلب خرید کا خود گھر لاتا ہے، اس کے 70 سالہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک زوجہ ہے، اسی لیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو وہ اس کی قدر کرے، اس لیے کہ دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شے جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ طلاق کا جواز صرف ناگزیر حالات میں ہی روا رکھا گیا ہے، جبکہ مرد عورت کے تعلقات میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے کہ مزید اصلاح کی کوئی امید نہ رہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک طلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے قرار دی گئی ہے۔ اب یہ ہے اسلام میں طلاق کا جواز کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ذرا ذرا سی بات پر طلاق دے ڈالیں اور آپ آپس کے تمام رشتہ ناتوں کو کاٹ کر رکھ دیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند یہ نہیں ہے کہ بہرحال کسی بلا شرعی عذر کے اپنی زوجہ کو طلاق دے دے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے ایسی صورت میں طلاق طلب کرتی ہے شوہر کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہو تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اس زمانہ معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ بات ہم پر آشکارا ہو جائے گی کہ ہر گھر میں میاں بیوی کے آپس میں کسی نہ کسی بات پر نا اتفاقی رہتی ہے۔ مرد کو عورت سے گلے شکوے ہیں تو عورت کے پاس مرد کی شکایات کا پورا ایک دفتر جمع ہوتا ہے۔ یہ نا اتفاقیاں، یہ ناچاقیاں حسین زندگی کو تلخ و بے مزہ بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے منفی رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ حالات جو ہوتے ہیں وہ بالکل منفی ہو جاتے ہیں، اور آپس کی رنجشیں دنیا کی خرابی کے ساتھ دین کو بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ جب زبان کے نستر چلتے ہیں تو اپنے اور بیگانے کو نہیں دیکھتے، محبت و مرمت کے لحاظ نہیں رکھتے، وفا و صلہ کا خیال نہیں کرتے، چھوٹے بڑے کا ادب نہیں کرتے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس نا اتفاقی کا اثر انہیں محدود نہیں رکھتا بلکہ اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ ماں کی عزت، اور اس نا اتفاقی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بدتر کر کے رکھے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام بن کر رہے، جو میں چاہوں وہ ہو جائے، میری بات میں فرق نہ آئے۔ جب ایسے حالات فاصلہ طرفین میں پیدا ہوں گے تو نبھاؤ مشکل ہوتا ہے۔ دن رات کے جھگڑے، لڑائیاں، ہر ایک کے اخلاق اور عادات میں برائی اور گھر کی بربادی اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں جس سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زوجہ پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، اور نماز روزے کے بعد عورت پر اپنی عزت و عفت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت لازم ہے، اسی پر اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں عورتوں کو سمجھایا، وہاں مردوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ ایسے ہی میاں بیوی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ذمہ کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، انہیں کس طرح پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف اپنے حقوق کے لیے مطالبہ شروع کر دیں اور دوسرے کے حقوق کا بالکل کوئی سروکار نہ رکھے، اور یہی فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے حقوق کی پرواہ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ خیال رکھیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ حق میرے شوہر کا ہے تو پھر لڑائی ہوئے گی ہی نہیں، اور دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی بیجا باتوں پر صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر کسی موقع پر کسی دوسری سے ذاتی ہو بھی جائے تو لڑائی کے لیے آمادہ نہ ہو، بلکہ ایسا تھوڑا صبر سے کام لیں تو وہ آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے شوہر کا۔ اور پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کی ماں کا۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ ساری زندگی مرد کی رضا چاہنے میں مصروف عمل رہے حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ اس پر عورت کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو۔ نہ صرف یہ کہ رضا چاہے بلکہ اپنے شوہر کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتی رہے۔ عورتوں کو اپنے شوہر کا مقام سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کی سخت نافرمانیاں اور ناشکریاں کرتی ہیں، اور ذرا کوئی بات بری لگ جائے تو پچھلے تمام احسانات بھلا کر کوسنا شروع کر دیتی ہے۔ جو عورتیں بات بات پر لعنت ملامت کرتی ہیں اور پھٹکار برساتی رہتی ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنم میں دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے؟ تو فرمایا، اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ اسے اندازہ کر لیں کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی تو دور کی بات ہے، وہ جو حسن سلوک کرتے ہیں ان کے اہمیت کو رکھنا چاہیے کہ ہمارا شوہر ہمارے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور ہمارے ساتھ اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی۔ بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے آقا کے پاس نہ لوٹ آئے اور اپنے آپ کو اس کے قابو میں نہ دے دے، وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے۔ تیسرا، نشہ کرنے والا جب تک ہوش میں نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے اس کے شوہر کی رضامندی کو شرط اول قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ نفلی عبادات معاملات میں بھی شوہر کی رضامندی کو وہ ملحوظ رکھے۔ روایت میں ہے کہ جس عورت کا شوہر موجود ہو اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو فرائی سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہاں میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں نے آپ کو میاں بیوی کے متعلق بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں رکھے میاں بیوی میں، اور وہ محبت جو ہے وہ ہمارے اولاد کے کام آئے، ہمارے گھر کا نظام اچھا ہو اور وہ ایک مستحکم معاشرے میں تبدیل ہو جائے۔ ہم اچھی طرح سے اپنے بچوں کے سامنے پیش آئیں گے تو ہمارے بچے بھی اخلاق، محبت، پیار سیکھیں گے اور اس سے معاشرہ اچھا بنے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ امید ہے آپ میں مجھے میری باتوں کو سنیں گی اور ان پہ عمل کریں گی۔ آئندہ بھی میں آپ سے بعد میں گفتگو کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ